अस्सलाम वालेकुम। सोहनी पारस आपके सामने। और बहुत सी बातें जहन में, बहुत 2-3 दिनों से जो सिचुएशन है उस पे जहन में बहुत सी बातें चल रही थी, जिन पे मैंने सोचा कि नेटवर्क भी बंद था, हर इंसान परेशान था। और ज़ाहिर है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए ही था, जो ठीक था। लेकिन हम डिस्टर्ब थे, जो बोलने वाले लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे चाहते हैं कि हम अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कि ख़ान साहब को, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर दिया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया और गिरफ़्तारी गैर कानूनी हो गई। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है सवाल इंसान इंसान है, और जो थोड़ा बहुत नज़र रखते हैं वो सोचते हैं, और वो सवाल भी आते हैं जहन में। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में जो भुगता है, इन 3-4 दिनों में जो भुगता है, वो आपने और हमने भुगता है। जो तकलीफ़ बर्दाश्त की है वो आपने और हमने की है। और ठीक है, हमारी जो क़यादत होती है, हमारे जो सरबराह होते हैं, वो जब हम किसी क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन जो भी किसी पार्टी में होते हैं और उनके सरबराह जो होते हैं, लीडर जो उनके होते हैं, उनको अगर कुछ इस तरह का उनके साथ मसला होता है तो यकीनन सिचुएशन इसी तरह की होती है और होनी चाहिए। ठीक है, एहतजाज हमारा हक है, पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, होना चाहिए किसी भी बात के हवाले से, लेकिन वो अगर पुरअमन है तो। लेकिन ये जो सिचुएशन बना दी गई, जिस तरह की ये सिचुएशन बना दी गई कि हर तरफ आग ही आग, और हर मुल्क के कोने कोने से, मतलब ज़ख्मियों की ख़बरें, मरने की ख़बरें, जलने की ख़बरें, तड़पने की ख़बरें, रोड बंद, रास्ते बंद, जो आम लोग, जो उनके जो गरीब लोग, जो दिहाड़ी वाले लोग, उनकी डिस्टर्बेंस, उनकी परेशानियाँ, मतलब दुकानें तोड़ दी गई, इमारात को नुकसान पहुंचा दिया गया। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था उस वक्त कि मैं बोलना चाह रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बोलूं कि ये सब, ये कौन सा रिएक्शन है, किस तरह का रिएक्शन है, ये किस तरह का रिएक्शन है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सेंसेबल रिएक्शन है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में से नहीं होते वो लोग, बीच में से कोई और होता है जिसका फ़ायदा उठाता है, तो हम उसको रोक सकते हैं कि ये हम में से नहीं है। अगर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं अपने लीडर के लिए, अपने, हमारा जो सरबराह है उसके लिए हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकले हैं, कहीं से भी निकले हैं, तो पूरा एक सिचुएशन, एक, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि आप सब मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन सिचुएशन जो थी, या जो रही, या जो अभी तक है कहीं कहीं, तो पता नहीं क्यों सब कुछ प्री प्लान सा लग रहा था, कि सेटअप बनाया हुआ है सारा, कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। पता नहीं क्यों ऐसा, मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी राय से सहमत हो, लेकिन जो इमेज जाता है बाहर, वो क्या जाता है। और जो नुकसान हुआ हमारे मुल्क में, हमारे पूरे मुल्क के हर सूबे में जितना नुकसान हुआ, वो जो है वो बड़े बड़े इदारे, उनको वो जल गए। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को जला दिया गया, गाड़ियों को, बाइक्स को, प्राइवेट गाड़ियों को, उनको जला दिया, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, और गरीब लोगों की गाड़ियों को जला दिया गया। पता नहीं किस तरह उन लोगों ने गाड़ियाँ ली होंगी, पता नहीं किस तरह उन लोगों ने बाइक्स ली होंगी, वो जला दी गई। और फिर मारा मारी भी हुई, हाथापाई भी बहुत ही जगहों पर हमें न्यूज़ में देखने को मिली। तो तकलीफ़ हो रही थी हमें, आम लोगों को, और ये तकलीफ़ हम खुद एक दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि जो एहतजाज करने के लिए निकलता है वो सोच के निकलता है कि पुरअमन एहतजाज करना है, और पुरअमन तरीके से, क्योंकि जमहूरी हक है और उसका तरीक़ेकार है एक, लेकिन उसमें आप खुद को ही तकलीफ़ पहुंचाए, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं। कि आप लोगों ने अगर, हम लोगों ने अगर इमारत को जलाया, गाड़ियों को जलाया, या लोगों को मारा मारी की, तो वो हमने खुद के साथ किया। क्या समझते हैं आप, आपको क्या लगता है, आपकी ज़ाती राय क्या है कि जो लीडरान हैं हमारे, मतलब जो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं,
جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نیوٹرل ہوں، میں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بینگ اے ہیومن بول رہی ہوں کہ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو بھی لیڈران ہیں وہ یہ چیزیں آپ سے کروا رہے اور وہ خوش ہیں اور ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی حوالے سے آپ کچھ بھی کر لیں ان کو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ نقصان ہمارا ہوتا ہے اور ہم بیوقوفوں کی طرح نکل پڑتے ہیں، ڈنڈے لے کے، ہتھیار لے کے، اور آگ جلانے کی چیزیں لے کے نکل پڑتے ہیں۔ مطلب یہ سینس ہوتا ہے کچھ سوچنے کا کہ مجھے اگر کوئی احتجاج کرنا ہے تو میں بیٹھ جاؤں گی، 1 دن، 2 دن، 6 دن، 10 دن، 20 دن، 30 دن، جب تک میری وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی میں بیٹھ جاؤں گی ادھر۔ فائنلی کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے آئے گا، تو ایک طریقے کا، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ لیکن اتنا جو پورے ملک میں نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ہوا ہے، عوام کا، قوم کا، وہ سب ہمارا نقصان ہے، جو شاید ہمیں بات سمجھ اس وقت آئے گی جب معاملات ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے۔ باقی جو لیڈران ہیں، جو پولیٹیشنس ہیں، وہ آپس میں سارے سیٹ ہیں، وہ آپس میں سب ٹھیک ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جب بھی وہ جاتے ہیں، ٹرپس پہ جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ ان کی بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں، جو ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں۔ مختلف پارٹیز کو لے لیں، آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی عقل مندی کا عمل ہے، یا یہ کوئی ہم نے عقل مندی کا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ ہم نے مختلف جگہوں کو جلا دیا، لوگوں کی گاڑیوں کو جلا دیا۔ یہ سینسیبل ری ایکشن نہیں ہے، بالکل بھی، بالکل بھی نہیں۔ اور دوسرا آنسر جو بہت اہم ہے کہ اگر کوئی، ہم کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں فار سپوز مثال کے طور پہ میں کسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے ساتھ 2,000 لوگ یا 1,000 لوگ یا 200 لوگ اکٹھے ہیں، تو میں جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن میری وہاں بھی نظر جانی چاہیے کہ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے، یہ میری پارٹی کا نہیں ہے۔ تو اگر میری پارٹی کا نہیں ہے تو اس کا یہاں کیا لینا دینا؟ ضرور وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے۔ تو ان لوگوں پر ہماری نظر کیوں نہیں جاتی؟ ہم کیوں یہ چیزیں ہونے دیتے ہیں؟ اگر تحریک انصاف کی پارٹی کے کارکنوں نے یہ جلاؤ گراؤ کچھ نہیں کیا تو میرا ان سے سوال ہے کہ مجھے ذرا بتائیں گے کہ آپ لوگوں کی کہاں نظر تھی؟ آپ لوگوں کی نظر کیوں نہیں تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ اب ضروری تھوڑی ہے کہ تحریک انصاف کا یا کسی بھی فلاں پارٹی کا جھنڈا لے کے پارٹی کے لیڈر کے لیے میں کھڑی ہوں، اگر تو یہ اتھینٹک ہے کہ میں اسی پارٹی کی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب اس کے لیے ہمیں سینس یوز کرنا پڑے گا، ہمیں نظر رکھنی پڑے گی، جو ہم نہیں کرتے۔ لیکن کچھ سیکنڈز کے لیے ذرا سوچیں نقصان کس کا ہوا ہے پورے ملک میں، پورے ملک میں ہر طرف کس کا نقصان ہوا؟ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو جلا دیا گیا۔ مطلب آپ اندازہ تو کریں، وہ جو مسکین لوگ جو بائک پہ گزر رہے ہیں ان کو بائک سے اتار کے ان کی بائک کو جلا دیا گیا۔ آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوں گی میرے خیال میں یہ سب چیزیں، صرف میں نے نہیں، لیکن نیٹ ورک ظاہر ہے ہماری سیکیورٹی کی وجہ سے ہی بنتا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ٹھیک تھا۔ ہم خبریں دیکھ رہے تھے، ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے جہان میں، ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں وہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو سینسیبل ہوتا ہے، جس میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ مجھ میں اہلیت ہے لیڈرشپ کی اور میں لیڈر بن سکتا ہوں، مجھ میں وہ ساری کوالٹیز موجود ہیں۔ اور جو قیادت ہوتی ہے، جو لیڈر کے ساتھ جو بھی کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو ان کی نمائندگی لیڈر کی کرتے ہیں، وہ بھی یقیناً سینسیبل ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں کو اصول بتا دیں کہ یہ اصول ہوتے ہیں، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر سچویشن کوئی کسی غلط طرف جاتی ہے تو آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے،
اس میں ہوتا ہے ملک کا فائدہ، عوام کا فائدہ. کہ اگر کوئی تیسرا دکھائی دیتا ہے جو ہماری پارٹی کا نہیں ہے اور کوئی مطلب کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جو نقصان دہ ہے، تو اس پہ نظر رکھے. یہ ہماری قیادت بتاتی ہے، یہ ہمارا لیڈر بتاتا ہے. یہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور ٹریننگ دینی چاہیے اپنے کارکنوں کو. ہر حوالے سے ٹریننگ دینی چاہیے کہ سچویشن کبھی بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کو ان چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے. اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ احتجاج کا مطلب ہوتا ہے جمہوری حق ہے ہمارا جو کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہ پرامن ہونا چاہیے. دوسری بنیادی چیز جو ہمارے لیڈر کو یا قیادت جو بھی ہوتی ہے، جو بڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت ہر گھڑی، ان کو اپنے کارکنوں کو یہ ٹریننگ دینی چاہیے کہ نظر رکھیں کہ کون ہمارے بیچ میں کوئی غیر تو نہیں جو انتشار پھیلائے یا جو سچویشن کو اتنا خراب کر دے کہ ہماری لیڈرشپ پر داغ لگ جائے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ لیڈر کا اور قیادت کا ہے، ان سب حکمرانوں کا ہے جو اس لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کسی طرح کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی. ہمیں صرف پتہ چلتا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ ہوا، نکلو ڈنڈے لے کے نکلو، ہتھیار لے کے نکلو، آگ جلانے کی چیزیں لے کے نکلو، پیٹرول لے کے نکلو، جو آ گیا ہے اس کو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ کتنا بھی کہیں خان صاحب کتنا بھی کہیں، عمران خان صاحب کتنا بھی کہیں، قیادت جو ہے، جو حکمران ہیں ان کے ساتھ جو ہر وقت ہوتے ہیں، وہ کتنا بھی کہیں، کون مانے گا، کون یقین کرے گا کہ یہ جو انتشار پھیلا، جو آگ لگی، جو یہ ملک پورے میں جو تباہی مچی، وہ آپ لوگوں نے نہیں کی. تربیت نہیں تھی. ہماری جتنی بھی پارٹیز ہیں، معذرت کے ساتھ جتنی بھی پارٹیز ہیں، وہ اپنے کارکنوں کو تربیت نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں کرتے. وہ ان کو بنیادی چیزیں نہیں بتاتے. بس اتنا بتاتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا الٹا سیدھا ہو، بھول جانا سب کچھ اور نکل آنا. کیا ہم اس پہ بلیو کریں؟ لیکن یہی کہنا چاہوں گی کہ نقصان ہمارا ہوا ہے، عوام کا، قوم کا. یہ سب کچھ پورا جو ہمارا ملک چل رہا ہے ہمارے ٹیکس سے چل رہا ہے. ہم پیسے بھرتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں. یہ سارا جو نقصان ہوا ہے یہ ہمارا ہوا ہے. سب نقصان ہمارا ہوا ہے. تو تھوڑا سا اللہ نے ہمیں اتنے سارے جو حواس دیے ہیں نا، کس لیے دیے ہیں؟ دیکھنے کے، سونگھنے کے، سننے کے، بولنے کے. کس لیے دیے ہیں؟ دماغ بھی دیا ہے سوچنے کے لیے. تو میں التجا کروں گی، عرض کروں گی کہ ہماری جو بھی قیادت ہے، جس بھی پارٹی کی، جو بھی پارٹی ہے، اس کی جو قیادت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں کی تربیت کریں. اس میں بنیادی عنصر ضرور شامل کریں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ پرامن احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے بیچ میں الگ سے بندہ کون ہے یا بندی کون ہے، جس کو آپ نے پہلی بار دیکھا ہے، جس کو آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا، یا جس کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی چیز ہے جو آپ کے کردار پر، آپ کی پارٹی کے کردار پر دھبا لگا سکتی ہے. تو غور کریں، ذرا سوچیں. اور کووڈ کے وقت میں ہماری ایجوکیشن ڈسٹرب ہو گئی. ہمارے پیچھے جو بچے ہیں 3-4 سال پیچھے چلے گئے، ان کی ایجوکیشن پیچھے چلی گئی. اس کے بعد سیلاب آیا، ہماری پوری قوم پریشان ہو گئی. چپا چپا ہمارا پریشان ہو گیا. پانی بھرا ہوا ہے، اس میں سے نہیں نکلے ہم. ابھی یہ جلاؤ گھراؤ، کسی کی گاڑی جل گئی، کسی کا موٹر سائیکل جل گئی، اتنی بڑی بڑی عمارتیں جل گئی. ہمارے بڑے بڑے اتنے جو ادارے ہیں، جو ایجنسیاں ہیں ہماری، ان کے دفتروں کو جلا دیا گیا. وہ سب ہمارے ٹیکسز کے ہیں. مطلب آپ کے اور ہمارے، عوام کی. میں بھی عوام ہوں نا، اپنی بات کر رہے ہیں. وہ سب ہمارے ٹیکسز کے. تو ہم نے خود کو نقصان پہنچایا. ان کو ککھ فرق نہیں پڑتا. جو بھی ہمارے جن کو بھی آپ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں نا، میں ساری پارٹیز کی بات کر رہی ہوں.
पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं सारी पार्टीज की बात कर रही हूँ। उनको कख फर्क नहीं पड़ता कि कौम के साथ क्या हो रहा है, कख फर्क नहीं पड़ता किसी को। हम मर रहे हैं, हम, हमारी चीज़ें, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे रोज़गार तबाह हो रहे हैं। दुकानें भी तो जला दी ना, वो भी तो आपका कोई, मेरा आपका कोई भाई होगा ना जिसकी दुकान होगी, पता नहीं किस तरह उसने बेचारे ने दुकान को सेट किया होगा। सोचिए ज़रा, अल्लाह ने ये जो हवास दिए ना सारे, इस्तेमाल करें, स्पेशली इस पोर्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें, वक्त पड़ने पर काम आएगा। हवा में फायर करना छोड़ दें, सोचना शुरू करें, फिर आपको जवाब और नतीजे सब मिलते जाएंगे। बाकी जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात से, ये जहन में रखिएगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोनी पारस का घर जला या पेशावर में रेडियो पाकिस्तान जल गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी गरीब का कोई सामान, कोई घर का जल गया, फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। मैं कौम को कह रही हूँ, मैं आवाम को कह रही हूँ, मैं लोगों को कह रही हूँ। और पहले मैं मैसेज दे चुकी हूँ कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो अपने वर्कर्स की, अपने कारकुनों की तरबियत ज़रूर करें। प्लीज़ प्लीज़, खुदारा उनकी तरबियत करें, उनको समझाएं कि जो जमहूरी हक हमें मिला हुआ है कि एहतजाज ज़रूर करें, उसका मकसद क्या है, उसके उसूल क्या हैं, ये ज़रूर समझाएं प्लीज़। बहुत शुक्रिया।